السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کیوں کیا گیا اور ان کو ایک جگہ جمع کرنے کی ذمہ داری کس صحابہ پر دی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مسلمہ بن کذاب کا، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ہی دعوت کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، اس کا اثر بڑھنے لگا اور چونکہ عرب میں ارتداد بھی زور شور سے شروع ہو گیا تھا، اس سے اس کو اور بھی تقویت پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے لڑائی کی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی اور مسلمہ قتل ہوا، لیکن اس لڑائی میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بھی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، بالخصوص قرآن پاک کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس لڑائی میں قاری بہت شہید ہو گئے، اگر اس طرح ایک دو لڑائی میں اور شہید ہو گئے تو قرآن کا ایک بہت سا حصہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو ایک جگہ لکھوا کر محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے کام کی کیسے جرات کرتے ہو جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر اصرار فرماتے رہے اور ضرورت کا اظہار کرتے رہے، بالآخر حضرت ابوبکر صدیق کی رائے بھی موافق ہو گئی تو حضرت زید بن ثابت کو اس کام کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر بھی وہاں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اول اپنی اور حضرت عمر کی ساری گفتگو نقل فرمائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم جوان ہو اور دانش مند، تم پر کسی قسم کی بدگمانی بھی نہیں، اور تم سب باتوں کے علاوہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تم وہی لکھتے تھے، اس لیے اس کام کو تم کرو، لوگوں کے پاس سے قرآن پاک جمع کرو اور اس کو ایک جگہ نقل کر دو۔ زید کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ حکم فرماتے کہ فلاں پہاڑ کو توڑ کر ادھر سے ادھر منتقل کر دو تو یہ حکم میرے لیے قرآن پاک جمع کرنے کے حکم سے سہل تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات ایسا کام کس طرح کر رہے ہیں جس کو حضور نے نہیں کیا؟ وہ حضرات مجھے سمجھاتے رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے زید سے کہا، اگر تم عمر کی موافقت کرو تو میں اس کا حکم دوں، اور نہیں تو پھر میں بھی ارادہ کر دوں۔ زید ثابت کہتے ہیں کہ طویل گفتگو کے بعد حق تعالیٰ نے میرے بھی اس جانب شرح صدر فرما دیا کہ قرآن پاک کو یکجا جمع کیا جائے۔ چنانچہ میں نے تعمیل ارشاد میں لوگوں کے پاس جو قرآن شریف متفرق طور پر لکھا ہوا تھا اور جو ان حضرات صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا، سب کو تلاش کر کے جمع کیا۔ اس قصے میں اول تو ان حضرات کے اتباع کے تمام معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کا منتقل کرنا ان کے لیے اس سے سہل تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کلام پاک کا جمع کرنا جو دین کی اصل ہے، اللہ نے ان حضرات کے اعمال نامے میں رکھا تھا۔ پھر حضرت زید نے اتنا اہتمام اس کے جمع و رمانے میں کیا کہ کوئی آیت بغیر لکھی ہوئی نہیں لیتے تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی لکھی ہوئی تھی انہی سے جمع کرتے تھے اور حفاظ کے سینوں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے، اور چونکہ تمام قرآن شریف متفرق جگہوں میں لکھا ہوا تھا اس لیے اس کی تلاش میں کو محنت ضرور کرنا پڑی، مگر سب مل گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا سب سے زیادہ ماہر بتایا، ان کی اعانت کرتے تھے، اس محنت سے کلام اللہ شریف کو ان حضرات نے سب سے پہلے جمع فرمایا۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔